السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے جاننا۔ ایمان کے معنی جو اولیاء اللہ ہمیں بتاتے جاننا، اور حدیث میں کیا ہے کہ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا یقین کرنا ہے پھر؟ یقین یہی کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں رزق مل رہا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، چرند کو، پرند کو، حیوانات کو، نباتات کو پرورش کرنے والا، یہ جاننا ہے۔ اور کیا جاننا ہے؟ دوسرا جزوی کلمے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے نا رسول ہے، یہ جاننا ہے۔ تو جاننا، تو جانیں گے تو ایمان آئے گا، بغیر جانے کسی چیز کو ہمارے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کائنات کی جان ہے، یہ جانے۔ جب یہ جانے تو صحابہ کرام کو اطاعت میں آسانی ہوئی۔ جب نہیں جانے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جب نہیں جانے تو ان کی زندگی کیا تھی؟ کفر میں تھی، شرک میں تھی، نفاق میں تھی، اور بہت کٹر دشمن تھے۔ مگر جب جان گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب پہچان گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے اندر سے میں نکل گئے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ مطلب ایسا حوالے کر دیے کہ اپنی جان بھی لگا دیے، اپنی مال بھی لگا دیے، اپنا وقت بھی لگا دیے، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ تو سب سے خطرناک چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ چیز کا نام ہے میں انسان کے اندر سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کے اندر آ گئی، مطلب جیسا کوئی ایک جو ہے نا اکثر سوشل میڈیا پہ ایک میسج آتا ہے جس کو میں کی ہوا لگی، اس کو نہ دعا لگی نہ دوا لگی۔ مطلب جس کے اندر میں ہے، اب ہماری اگر دین کی لینگویج میں دیکھو، اگر میں انسان کے اندر ہے تو اس کی کون سی بھی عبادت قبول نہیں کرتی، اس کی نہ نماز قبول ہوتی، نہ روزہ قبول ہوتا، نہ زکوٰۃ قبول ہوتا، نہ حج قبول ہوتا، نہ صدقات قبول ہوتا، نہ اس کے معاملات قبول ہوتے۔ یہ میں ایسی خطرناک چیز ہے انسان کا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا۔ تو اللہ کا احسان ہے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری طرف بھیجا، کہ یہ احسان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احساس ہوا اولیاء اللہ کے ذریعے کہ ہمارے اندر میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے میں نکالنے کے لیے ہے۔ میں کیا ہے؟ یہ میں ہونے سے ہی نفرتیں ہوتی ہیں، میں ہونے سے ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میں ہونے سے ہی غیبتیں ہوتی ہیں، میں ہونے سے ہی جھوٹ ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ ہر معاملے میں یہی تھا صحابہ کے کہ جب تک میں تھی تو دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ جب میں نکل گئی تو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہوتا تو دو بار نہیں سوچتے، فوراً لبیک بولتے، یا اللہ لبیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، حاضری دیتے۔ کیوں حوالے ہو جاتے تھے؟ ان کو ایسی محبت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے اندر اپنے آپ کی محبت نکل گئی۔ اب انسان کیا کرتا؟ سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا، اور جو ہے نا مال سے محبت کرتا، اپنے آپ سے یا مال سے یا گھر والے، سب سے زیادہ تو اپنے آپ سے محبت کرتا، انہیں اپنے آپ سے محبت کرتا، اور وہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کروں۔
کیوں اس کے اندر میں ہے. ہم آپ کو کیا کام دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں. حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ حوالے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مرضی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت زندگی گزارے. اپنی مرضی اس میں نہ کرے. صبح اٹھے تو اللہ کی مرضی کے تحت اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزرے. رات تک جتنے بھی معاملات ہو، سونے سے پہلے تک یا سونا جو بھی معاملات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تحت ہی ہو، اپنی مرضی نہ ہو. تو یہ صبح سے لے کے جو شام کا پروسیس ہے، جو پروسیس ہے، اگر ہم اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری میں کے ساتھ زندگی گزر رہی، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو نا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر احسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو نہ یہ دین ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ اولیاء اللہ ملتے، ہمیں اپنی پہچان بھی نہ ملتی، ورنہ ہم بھی کیا ہے جانوروں جیسی زندگی گزارتے. اب اس کی مثال دیکھو، صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے حدیث کے راوی ہے. ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص کو کیا تھا؟ وہ شخص سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا. اور مرد کو کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ مرد کو سونا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا. جیسا ہی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، فرمایا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں سے آگ کے اندھیرے آگ کے جو ڈھیلے ہیں، جو انگارے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یعنی سونا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ سونا کتنا حرام ہے. یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. جیسا ہی تشریف لے کے دوسرے صحابہ کرام وہ شخص کے پاس آتے ہیں، وہ صحابی رسول کے پاس آتے ہیں. اب وہ صحابی رسول کو فرماتے ہیں اے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، وہ انگوٹھی اٹھا لو، اس کو پہنو نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، اس کو جو نا بیچ دو، اس کا نفع اٹھا لو. وہ صحابی رسول جیسا ہی یہ سنے، اب ایک لاجیکلی بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو نا لاجک ہے اس میں پہننا نہیں ہے جو ہے نا، اور جو ہے نا اس کو بیچ دینا، پیسے لکھنا. مگر وہ صحابی رسول کا بھی ایمان دیکھو، وہ صحابی رسول کی بھی محبت دیکھو. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے پھینک دے، میں کبھی وہ چیز کو نہیں اٹھاؤں. اور وہ چیز، وہ انگوٹھی کیا تھی؟ وہیں کے وہیں پڑی رہی. آپ کا ایمان دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پھینک دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نکال دیے، میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ صحابی کا ایمان تھا اور آپ نے اٹھایا بھی نہیں. تو کیسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ عمل کیوں ہوا؟ یہ عمل کیسے آیا ان کے اندر؟ ایک زندگی تو ایمان لانے سے پہلے تھی کہ کوئی بھی بات نہیں سنتے تھے اللہ اور اس رسول کی، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات سنتے، نہ اللہ کی بات سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے. مگر جب ایمان آ گیا تو اپنی میں نکل گئی. ایمان جب آ جاتا اندر دل میں، قلب میں ایمان آتا، زبان اور سے دل میں اترتا. جب زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، اس کے اقرار کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے دل میں بات آتی، دل میں تصدیق ہوتی. جب یہ کلمہ اتر جاتا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی، تو بندہ کیا کرتا؟ فوراً قبول کرتا. کیوں؟ اس کے اندر سے اب ایمان آنے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو محبت ہے، مال کی، سونے کی، چاندی کی، کپڑوں کی، فیشن کی، لوگوں کی، رشتے داروں کی، یا اپنے جو ہے نا کاروبار کی، سب محبتیں نکل جاتی. اب اس کے سامنے ایک ہی محبت رہتی، وہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو اسی لیے ایمان ہے تو عمل کرنے میں آسانی ہوتی. ایمان ہے، اگر ہمارے پاس ایمان، اب جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بچے جو ہے نا اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے جو ہے نا ہماری بات نہیں سن رہے. وہ کیوں نہیں سن رہی؟ وہ عبادت کے لیے نہیں جا رہی، وہ جو ہے نا شرارت کر رہے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان ہیں، شکایتیں ہو رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا، بیوی یا تو شوہر پہ ظلم کر رہی، جو بھی ہے. کیوں ہے یہ بات؟ کیونکہ اندر ایمان نہیں آیا. اور ان کو جب بتایا جا رہا ہے کہ طریقہ یہ ہے دین کا، تو وہ لوگ سمجھ رہے نہیں. کیوں؟ ہم غلط جگہ جو ہے نا، اگر ہم مثال کے طور پر اولیاء اللہ مثال دیتے، ایک جھاڑ جب ہوتا ہے، وہ جھاڑ کی جڑیں ہوتی ہے اور جھاڑ کی ٹہنیاں ہوتی ہے، جھاڑ پہ جو ہے نا پھل بھی ہوتے. اگر جھاڑ خراب ہو گیا تو جھاڑ بنانے والا اولیاء اللہ مثال دیتے، وہ کہتا ہے کہ جھاڑ کی جڑوں پہ دوا ڈالو. جھاڑ کی جڑوں پہ جب دوا ڈالیں گے تو جھاڑ صحیح نکلے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑ کی جڑوں کی جگہ ہم جھاڑ کے ڈگالیوں پہ، اس کے پتوں پہ دوا مار رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جھاڑ پہ جو دوا ڈال رہے ہیں وہ ویسٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے انسان جو عمل نہیں کر رہا، اس کو بتایا جا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھگڑا نہ کرو، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اس کو بتایا جا رہا ہے روزہ رکھو، اس کو بتایا جا رہا ہے صدقات کرو، اس کو بتایا جا رہا ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرو. انہیں سن رہا ہے اس نے؟ کیوں نہیں سن رہا؟ انہیں اس لیے نہیں سن رہا، تو غلط جگہ دوا ڈال رہے ہیں.
یعنی اس کے قلب، اس کی جو بیماری ہے اصل قلب کی بیماری، قلب میں جو ناپاکی ہے وہاں پر دوا ڈالنا ہے. وہاں پر کیا دوا ڈالنا ہے؟ وہاں پر ایمان کا بیج بونا ہے. وہاں پر ایمان کا بیج بول کے جو وہاں پر محبت آ گئی، غلط محبت، اس کو نکالنا ہے. وہاں پر اگر دوا صحیح ڈالیں گے، وہاں پر اگر میڈیسن صحیح دیں گے، وہاں پر صحیح دوا پہنچائیں گے، تو اس کے جو جسم سے، یعنی اس کی جو ڈگالیاں، آنکھ، کان، زبان، اس سے خوشبو ہی خوشبو ظاہر ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک جھاڑ کی جیسا ہم دوا جو ہے نا ڈگالیوں پہ ڈال رہے ہیں، اس طرح ہم جو ہے نا ہم اعمال پہ جو ہے نا ہم جو ہے نا بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر لو وہ کر لو، وہ بولے تو سنتا ہی نہیں. کیوں؟ غلط جگہ دوا ڈال رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیے صحابہ کو، جب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیے، ان کو بتائے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں بنا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور 13 سال یہ بات پہنچے، ہم کیا زبان سے پڑھ لیے کلمہ، مگر ہم کیا سمجھ رہے؟ زبان سے پڑھ کے بچپنے میں حق ادا ہو گیا سمجھ رہے. مگر اللہ کا شکر ہے، اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ اولیاء اللہ ہم کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کیا ہے. اصل جو تعلیم ہے وہ ایمان کی تعلیم ہے. ایمان کی تعلیم کے بعد عمل کی تعلیم جب بندے کو دی جاتی ہے، نماز، روزہ، زکات، فوراً قبول کر. کیونکہ 13 سال کے بعد عمل آئے، نماز، روزہ، زکات. 13 سال جو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، 12 سے 13 سال تعلیم دی وہ لا الہ الا اللہ کی دی، ایمان کی تعلیم دی. یعنی ان کے اندر جو قلب تھا وہ قلب کو پاک صاف کرتے گئے. ان کے قلب میں جو غلط چیز بیٹھ گئی تھی وہ نکالتے گئے، اور اچھی جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، صحیح چیز ڈالتے گئے. یعنی ان کے اندر مثال دیتے اولیاء اللہ کہ آپ کو اگر چائے بنانا ہے تو چائے بنانے سے پہلے آپ کیا کرتے؟ چائے کے جو برتن ہے وہ برتن کو پہلے صاف کرتے، وہ صاف کر کے پھر دودھ ڈالتے، پھر شکر ڈالتے، پھر پتی ڈالتے، پھر چولہے پہ رکھتے. اگر آپ وہی برتن پہ چائے بنائیں گے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، کتنی اچھی مثال ہے دیکھو، وہی برتن پہ آپ چائے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ دودھ پھٹ جائے گا، دودھ ضائع ہو جائے گا، پیسے ضائع ہو جائیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا، گیس ضائع ہوگی. تو اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل بھی ایک برتن کی مثال ہے. سب سے پہلے اس کے اندر جو میں کی غلاظت ہے، یہ میں سے بھرا ہوا برتن ہے، اس برتن سے پہلے میں کو نکالنا. میں کیا نکالنا؟ کہ میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جس کا ہے مولا کا ہے. میرے پاس جو کچھ ہے مولا کا دیا ہوا ہے. یہ ہمارے اندر پہلے یہ میں آنا کہ اللہ کی میں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آنا. ہم اپنی میں ڈال لیے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اگر نہ رہا تو کام نہیں ہوتا، سمجھ رہے. مطلب ہم زندگی میں کیا کرے؟ ہمارا بچپنا جیسا بڑھتے گیا، ہمارے پاس جیسا علم آتے گیا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، ہم سمجھتے جا رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میرا کچھ ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، سمجھ رہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ جائیں گے، جیسے صحابہ کرام جو تعلیم لیے، اور صحابہ کرام کی جماعت کیا ہے؟ قیامت تک ایسی جماعت نہیں آئی. قیامت تک ایسی جماعت نہیں آئے گی جیسے صحابہ کی جماعت کیا تھی؟ میں کو نکالی، اور جب تک زندگی تھی ان کی زندگی میں اپنی میں کو نہیں رکھے ہو. ہمیشہ یہی دیکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین کیا کہتا ہے. یہی ان کے زندگی میں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نہ صبح ہماری اٹھ رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے تحت، نہ شام سو رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے تحت. کوئی بھی کام اپنی ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ کے دین کے تحت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے تحت نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیسا آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت والی چیزیں ان سے تعلق رکھنے سے ایمان آتا. جیسا جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنا ایمان. سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام تھے، تو سب سے زیادہ ان کا عمل، سب سے زیادہ انہوں حوالے ہوئے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جتنا جانیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنا پہچانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اتنا فائدہ اٹھائیں گے، اور اتنا کم وقت میں ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. اس کی ایک مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی تھے، جو 2 یا 2.5 سال کی مبارک عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہو گئے تو آپ کے پاس بکریاں تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کا نام حضرت شائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضائی بہن ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رضائی بہن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا بیٹی ہونا. تو آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ فرماتی ہے حضرت شائمہ کو، اے شائمہ میں بیمار ہوں، آپ جا کر ذرا بکریوں کو چڑھانا، وہ بھوکے ہیں. تو حضرت شائمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، اے میری ماں، میں ضرور ان کو، چھوٹے ابھی 5 سال، میں ضرور ان کو چرانے لے کے جاؤں گی، ان کے کھانے کا انتظام کروں، مگر میری ایک شرط ہے، میرے ساتھ
میرے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھیجنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2-2.5 سال کم عمر تھی، مگر جو ہے نا حضرت حلیمہ نے فرمایا یہ امانت ہے بیٹی، یہ امانت ہے، ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتے. مگر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگی. تو جب ضد کرے تو آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا دیکھو امانت ہے، خیال کرنا، لے کے چلے آنا. تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو رضائی بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریوں کے ساتھ گئے اور واپس آ گئے. جب جا کر واپس آ گئے تو شام نے آپ کی والدہ نے، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے پوچھا، اے میری بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلے بھی جا سکتے تھے، اتنا ضد کیوں کیا رہے کہ نا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا چاہتے تھے؟ تو آپ نے بتایا اس کی وجہ ہے میری ماں، اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ، پہلی وجہ یہ ہے میری ماں، باہر دھوپ ہے، باہر گرمی ہے، مجھے پتا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو ان کے سر پر بادل سایا کرتے، تو میں وہ دھوپ سے بچنے کے لیے، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. تو میں اسی وجہ سے دیکھو، جانے پہچانے تو فائدہ ہوا نا، نہیں جانتے تو غافل ہوتے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان کے آج کیا ہو رہا، نہیں جان کے بندے کیا ہم کر رہے ہیں، کوئی کفر میں چلے آ رہا، کوئی نفاق میں چلے آ رہا، کوئی اپنی مرضی رکھ رہا، کوئی اپنے جیسا سمجھ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھ رہے آج کل لوگ. تو ہم نہیں جانے تو غفلت رہتی، نہیں جانے تو کفر بھی کرتے، نفاق بھی کرتے، اور نہیں جاننے کی وجہ سے جب خبر میں سوال ہوگا بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو وہاں نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہاں پر فیل ہوگی. کیونکہ خبر کا تیسرا سوال امپورٹنٹ ہے، وہ سوال میں کامیاب ہوگا تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب. وہ تو وہ سوال کے جواب کے لیے محبت رسول ضروری ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اندر کی میں نکلتی. یہ محبت رسول اتنی امپورٹنٹ ہے، جو میں کی آگ ہمارے اندر لگ گئی ہے نا، اس کو بجھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے اندر جو میں آ گئی ہے اس کو جو ہے نا ختم کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چاہیے. تو حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میری ماں، بات تو یہ باہر گرمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر تشریف فرما ہوتے تو بادل سایہ کرتا. تو دیکھیں آپ، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے لے کر جاتی ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو بادل آ جاتا تو میں فائدہ اٹھا لیتی ہوں اور گرمی سے میں بچ جاتی ہوں. دوسری وجہ آپ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اکیلی چلے جاتی تو پرابلم یہ ہوتی کہ مجھے گھاس کے لیے یہاں ادھر ادھر تلاش کرنا پڑتا، ادھر ادھر دور دور جانا پڑتا. مجھے اب فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے اتنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ہریالی ہریالی ہوتی. تو میں بے فکری کے ساتھ اتنی دور مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھکاوٹ ہوتی، تھکاوٹ سے بھی بچ گئی، دھوپ سے بھی بچ گئی، اور جہاں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آتے تو ان مبارک قدموں کی برکت سے بنجر زمین ہریالی ہو جاتی. تو وہ ہریالی بکریاں یوز کر لیتے، اور جو نا میرا ٹائم بھی بچ جاتا، اور میرے بکریوں کے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی آسانی ہوتی. تو آپ فرمائیں دوسری وجہ، تو دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک جس جو ہے نا مردہ زمین پہ پڑ گئے تو وہاں ہریالی ہریالی ہو گئی. ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمارے دل جو ہے نا نفرتوں سے بھر گئے، ہمارے دل میں کینہ کپٹ چالاکیاں، ہمارے اندر کی غیبت چغلی، کئی ناپاکی ہمارے اندر آ گئے. کیوں آگے؟ یہ مردہ ہو گئی زمین. اب یہ مردہ زمین کو جو ہے نا ہرا بھرا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا پڑتا. یہ محبت جب آئے گی تو یہ ہرا بھرا ہوگا، یہ خوشبودار ہوگا. جب اندر خوشبودار ہوگا تو باہر سے بھی بندے کی خوشبو آئی. اندر خراب ہے تو باہر کتنا بھی اچھا کر لو آپ کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں، اللہ کے رسول کے پاس قبول نہیں. تو دوسری وجہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جہاں پڑ جاتے وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے کا موضوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہر سانس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، یہ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کسی کو بنایا نہیں، ہمارے آقا کی شان ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم بس سن لے کے کاپی پیسٹ کر سکتے. تو یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ میری ماں یہ ہے، دیکھو کیسا جانے کیسا پہچانے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری وجہ میری ماں یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے لے کے جاتی ہوں کہ جب بکریوں کو مجھے دور لے آنا ہوتا یا مجھے نکالنا ہوتا تو ہم اگر کوئی بکریاں چلائیں، ہم کو پتا ہوتا ہے بکریوں کو گھر واپس لے آنا کتنا مشکل ہوتا.
بکریوں کو اگر لے کے گئے یہ تو آسان ہے، مگر جب واپس آتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کو ہکال لیتے ہوئے کئی گھنٹوں ان کو پیچھے پڑنا پڑتا ہے، وہ ایک ادھر بھاگتی، ایک ادھر بھاگتی، ایک ادھر بھاگتی۔ تو آپ فرماتی ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو بکری کو آپ اشارہ فرماتے واپس چلو واپس پلو، تو وہ تمام کے تمام بکریاں آپ کے حوالے ہوتے ہیں اور آپ کے حکم پر واپس گھر آتے۔ مطلب وہ بکریوں کا جھوڑ، بکری میں کیا رہتی ہے، بکری کے اندر میں ہوتی ہے، مگر بکری کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ میں نکل جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی، ہر تمام کائنات کی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، لیکن انسان کے یہ انسان ہے، انسان بول رہا میں اپنی مرضی چلاتا ہوں، یہ جانور ہے، جانوروں میں یہ آ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی کرنا، ان کی بات سننا ہے، آپ کی غلامی، آپ کی بات سننا ہے۔ تو جانور بھی بکریاں ہیں، مگر کیا کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں ادھر چلو ادھر چلو ایسا چلو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے واپس گھر آ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی وجہ سے، اور کیا کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تک رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو تک رہے۔ تو حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں، دیکھو اے امتیوں، دیکھو حضرت شیماء رضی اللہ عنہ کا ذکر آج اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے پہچانے، تو دیکھو شان کیسا بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جی جو کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کو ہر مخلوق غلام بنی ہوئی، مگر انسان کو چھوڑ کے انسان بول رہا نہیں میں اپنی مرضی چلاتا ہوں، انسان کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجے، ہم گناہگاروں کے اوپر احسان فرمائے، ہم پر احسان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، کون اپنی محبوب چیز کو ہم اپنی شیئر کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو ہماری طرف بھیجے، کیوں؟ کیونکہ ہم سدھر جائے، ہم دوزخ سے نکل جائے، ہم دوزخ ہی نہ رہے، ہم جنت میں چلے جائے، ہم وہاں پر اللہ والوں کے ساتھ رہے، ہم وہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودگی ہے، وہ برکتوں کا سبب ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر ہر چیز سے محبت کر رہے ہیں، مطلب ہم مال ہونا بول رہے ہیں، ہم جو ہے نا اچھے مرغن غذائیں ہونا بول رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا مال ہونا بول رہے ہیں، اچھے سے اچھا اسکولنگ ہونا بول رہے ہیں، اچھے سے اچھی ڈگری ہونا بول رہے ہیں، اچھے سے اچھی یونیورسٹی ہونا بول رہے ہیں، اچھے سے اچھا جو نا جاب ہونا بول رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کتنے ایسے جو یہ بولے کہ میں میرے بچے کو اچھے سے اچھا ایمان دلاتی ہوں، کتنے لوگ ہمارے پاس یہ خواہش کرتے ہیں کہ میرا بچہ یا میں اپنے اندر اچھے سے اچھا ایمان ڈالوں، اچھے سے اچھا میں اپنے دل کو صاف کروں، اچھے سے اچھا میں اس کے اندر جو غلاظت بیٹھ گئی، اس کے اندر جو میں کا پہاڑ بیٹھ گیا، وہ میں اس میں سے نکالوں۔ کون چاہ رہا ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں، مطلب آپ کو سننے میں بھی لگا، آپ یہ سنیں گے کہ میں اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دیا، اچھے سے اچھے کالج میں ڈال دیا، میں اچھے سے اچھی جاب، اچھے سے اچھا جاب کر رہا ہوں، میں اچھے سے اچھا جو ہے نا پڑھائی پڑھ رہا ہوں، 20-30 سال لگا دیے، 25-25 سال لگا دیے، کس چیز کے لیے؟ نوکری کے لیے یا اچھے رشتے کے لیے، اپنی ذہنوں سے ہم جو بنا لی، جو بھی ہے پڑھائی سے منانی ہے، اچھے سے اچھا پڑھنا ہے، جو ہے نا نوکری سے منانی ہے، اچھے سے نوکری کرنا، تجارت سے منانی ہے، اچھے سے اچھی تجارت کرنا ہے، مگر ہمارا مقصد وہی بنا لیے، ہمارا مقصد وہی بنا لیے، اور یہی حالت ہوتے ہوتے موت آ گئی، مر کے چلے گئے، مرتے سوال ہوا بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، مطلب کیا ان کی مرضی پہ زندگی گزارا، کیا ان کو جانا، کیا ان کو پہچانا، کیا ان کی سنتوں کو اپنایا، کیا ان کی ظاہری سنتوں کو اپنایا، کیا ان کی باطنی سنتوں کو اپنایا، تو یہ پوچھا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے ہمارا تیاری کرنا ہے، اپنے اندر جو میں ہے، جیسا ہم دنیا کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، ایگزاموں کے لیے تیاری کرتے، اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہمارا تیاری کرنا ہے، ہمارے اندر سے میں کو نکالنا، وہ میں جو بھر گئی ہے، وہ برتن جو اندر بھر گیا ہے میں کا، اس میں سے برتن کو صاف کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی میں کو لانا، یعنی لا الہ الا اللہ اس میں آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں، جب تک یہ برتن میں یہ میں نہیں آئیں گے، ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہم کتنا بھی اچھا زندگی جو نا کتنا بھی مال آنے دو، ہم بے چین رہیں گے، وہ صحابی رسول انگوٹھی پھینک دیے، سونا پھینک دیے، اور انسان بھی بول رہا میرے کو آج سونا ہونا، ہیرے ہونا، جواہرات ہونا، وہ صحابی رسول تو وہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیے میں نے اٹھاتا ہوں، اور ہماکو اپنے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم اندر سے میں کو پھینکو،
مگر ہم کیا کریں، وہ میں کو لا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، وہ انگوٹھی کو پھینک دیے اور ہم جو ہے نا اس کے ہیرے جواہرات، اس کے جو ہے نا ہار، اس کی جویلری اپنے دل میں بنا لی، میں کی جویلری ہمارے اندر بھر گئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پھینک دو، اس کو نکالو، حسد نکالو، نفرتیں نکالو، بغض نکالو، کینہ نکالو، مگر ہم اٹھا اٹھا کے اس کے اندر لا رہے، اٹھا اٹھا کے جو ہے نا بیماریاں وہ اندر لا رہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس سے خطرناک چیز کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ کا عشق تھا، وہ صحابہ کا تو وہ کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا اس کو، وہ مثال دی گئی کہ ہم سمجھے کہ صحابہ کا کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، ہم محبت کی میم کو بھی نہیں پار کر سک رہے۔ محبت کیا، محبت تقاضا کرتی کہ محبت حوالے ہو جائے محبوب کے، جب تک حوالے نہیں ہوئے ہم جو ہے نا یہ جو ہے نا اپنی میں کے ساتھ رہتے، ہمارے اندر میں رہتی، ہم میں کیا رہتی، میں اہم ہوں، یہ میرا سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر لے سکتا ہوں، اور یہ میں کے ساتھ ہی ہمارے پاس مال بھی آئے گا، اب مگر ہمیں کو سکون نہیں ملا، سونا بھی آئے گا، سکون نہیں ملے گا، پراپرٹیوں پہ پراپرٹی آئیں گے، سکون نہیں۔ اب دیکھو سکون کیوں نہیں مل رہا، سکون اسی لیے نہیں مل رہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیے تو ہمارے پاس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، تو اللہ میرے اور میرے محبوب کو چھوڑتا، چل تیرے کے اندر سکون بھی چلت۔ مطلب آج فی زمانہ مالدار بھی پریشان ہے اور جس کا مال نہیں ہے انہیں بھی پریشان ہے، پریشان نہیں ہے تو ایک ہی بندہ ہے، وہ بندہ ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایک ہی بندہ پریشان نہیں ہے، وہ ایمان والا پریشان نہیں، انہیں دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہتے ایمان والا، اس کے دل میں جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رہتا، انہیں بنداس رہتا، انہیں بے نیاز ہو جاتا مخلوق سے، اس کے اندر ٹینشن نہیں رہتی، ٹینشن نہیں رہتی، مطلب سونا نکالو بولتا نکالتا انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پراپرٹیاں نکالو بولتا نکالتا انہیں، اس کے اندر بے چینیاں نہیں رہتے۔ ہم کاغذ کا ٹکڑا ایک 4-5 روپے نکال کے پریشان ہو جاتے، زکات نکال کے زبردستی پریشان ہو جاتے، صدقات نکال کے لوگوں پہ جو نا جتاتے، تو یہ جو جتانا ہے یہ ہمارے اندر میں کی وجہ سے، اب یہ میں کے لیے کیا ہے، اب یہ میں جو ہمارے اندر آ رہی ہے ہم کیوں نہیں نکال رہے ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے یہ میں کیوں نہیں نکل رہی، کیا وجہ ہے، قرآن سے ہم ایک آیت رکھ کے بات کو ہم ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے اندر میں ہے یہ رہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم جو ہے نا میں رکھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پہ بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد مطلب کیا، جہاد کیا ہے، اپنے اندر سے میں نکالنا، جا کے لڑنا نہیں، وہ اپنے اندر سے جو میں ہے اس کو نکالنا، اس کو نکالنے کی کوشش کرنا، اپنے اندر نفس جو ناپاک ہو گیا، قلب جو ناپاک ہو گیا، روح جو ناپاک ہو گئی، اس کے اندر جو میں بھر گئی ہے اس کو نکالنے کے لیے کوشش جو کرنا ہے وہ جہاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی راستے میں جہاد مطلب وہ میں کو نکالنا، اپنی مرضی نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی رکھنا، یہ جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، تمہارے باپ، تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری جو ہے نا بیویاں، تمہارا خاندان اور جو تم کماتے ہو، یعنی تمہاری کمائی، تجارت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ گنوا کے فرما رہے ہیں، سورہ توبہ آپ جا کر دیکھ لیجئے، یہ چیزیں گنوا کے فرما رہے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہارے گھر والے، تمہارا بزنس، تمہاری جاب، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے پیاری ہے، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، میں حاجت روا ہوں تم ان کے پیچھے لگے ہو، تم اپنے باپ کے پیچھے، تم اپنی بہن کے پیچھے، یعنی ان کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہو، ان کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہو، مطلب ان کی محبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے جو محبت تو کرنا ہے، ان سے ان کی اطاعت تو کرنا ہے، مگر فی زمانہ جو محبت کیا ہے، غرضی محبت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، غرضی محبت ہے، خود پسندی کی محبت ہے، غرض سے اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں، اس سے محبت نہیں کروں تو کیا ہوگا، میرا نقصان ہوگا، کیا مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو گنوا کے فرما رہے ہیں یہ رشتے رکاوٹ نہیں بننا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننا۔ اگر یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی تو ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے سب چیزیں رکاوٹ پڑ رہی، یعنی مثال کے طور پر کاروبار رکاوٹ بن رہا،
کیا جاب رکاوٹ بن رہی, کیا نوکری رکاوٹ بن رہی, تو اس کو درست کرنا ہے, اس کو درست کر کے اس کو ادا کرنا ہے اچھی طریقے سے, مگر وہ مقصود نہیں ہونا. کیا مقصود کر لیتے ہم, کیا مقصد بنا لیتے کہ ہم سمجھتے کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں, سمجھ ہمارے اندر سے وہ نکالنا, اس کی محبت نکالنا, میں نوکری کروں گا مگر میں نوکری سے نہیں پلتا ہوں. ماں کے پیٹ میں بھی تھا جب نوکری نہیں تھی, ماں کے پیٹ میں بھی تھا جب ویزا نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں بھی تھا جب پاسپورٹ نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں بھی تھا جب سیلری نہیں تھی, مگر اللہ تعالیٰ پالا میرے کو, ابھی بھی پالتا میرے کو. نوکری کروں گا مگر نوکری کی محبت اور نوکری پر جو یقین ہے وہ یقین کو نکالنا ہے. تو وہ چیزوں پہ جو یقین آ گیا, اللہ اور اس کے رسول کو جو دینا تھا ان کو دے بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ چیزوں کی محبت نکالو, اور اللہ اور اس کے رسول کی ان سے محبت کس لیے کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پھر وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا جلال بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اللہ کی راہ میں, اللہ کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے پیاری ہے تو انتظار کرو. کیا انتظار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, میری جو میں جس کو بولا اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, کسی اور کی اطاعت میں لگے ہوئے, تو تم انتظار کرو. انتظار کیا کرنا ہے, موت آئے گی, روح حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور روح نکال لیں گے, پھر فنش. پھر جب سوال ہوگا من ربو کا, ماں دینو کا, من نبیو کا, تو ہم یہ جو رشتے داروں سے ہم محبت کر لیا, اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑ دیے, جو دین کو چھوڑ دیا ان کی خاطر, یہ جواب دیں گے, میں ان سے پلا, میں اس سے پلا, میں میرے شوہر سے پلی, میں میرے باپ سے پلی, میں نوکری سے پلا, میں جاب سے پلا, میں بزنس سے پلا. یہ جواب دیں گے, کیونکہ محبت جو یہاں ہوتی ہے وہاں پر جواب خبر میں وہی دیتے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نافرمان لوگوں کو ہدایت دیں. تو یہ نافرمان بول رہے ہیں, مطلب جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے ان کو نافرمان بول رہے ہیں. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, یا اللہ بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کی محبت, تیرے محبوب کی غلامی, تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانیاں دے مولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزارنے والا بنا مولا. دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما, جو کچھ ہے مولا ان کے آنے کو قبول فرما لے مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام والحمد للہ رب العالمین.